ایک روایت ہے جو میرے ذہن میں ہے، میں آج اس کو صرف عرض کروں گا ایک سرسری طور پہ، کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خدا کسی بندے پر احسان کرتا ہے، اگر خدا کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو 3 چیزیں اس کو نصیب کرتا ہے، 3 چیزیں نصیب کرتا ہے۔ فرمایا دنیا میں زہد دے دیتا ہے، دین کا فہم و شعور اس کو نصیب کر دیتا ہے، تیسری بات اپنے عیوب پر اس کو بصیرت دے دیتا ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ امام نے اسی روایت کے آخر میں فرمایا اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو جو بہترین چیز تھی وہ اس کو نصیب ہو گئی ہے۔ ختم۔ 3 پوائنٹس، دنیا میں زہد، فقہ، علم دین میں مہارت، علم دین میں غور، فکر، توجہ، باریکی، گہرائی، تیسری بات اپنے عیوب کے اوپر بصیرت، میرے عیوب کیا ہے، صحیح، یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں، فرمایا جس کو یہ نصیب ہو گیا معاملہ ختم، خیر دنیا اور آخرت اس کو نصیب ہو گئی۔ اس میں محل ہیں، اس میں سواریاں ہیں، اس میں خدام ہیں نہیں، اس میں شہرتیں ہیں نہیں، فرمایا خیر دنیا اور آخرت ان 3 چیزوں میں اس کو حاصل کر۔ اب یہ تھا کہ اس میں پہلی چیز جو تھی وہ کیا کہ خدا جب کسی بندے پہ احسان کرتا ہے دنیا میں اس کو زہد دے دیتا ہے، صحیح۔ اب یہ جو زہد ہے یہ کیا ہے؟ زہد دنیا سے ایسے پیش آنا ہے کہ جتنا میری ضرورت کا ہے وہ تو میں لوں، اس سے زیادہ کو اپنے اندر نہ سمیٹ، یہ زہد ہے۔ بس زہد یہ نہیں ہے کہ جو میری ضرورت کا ہے وہ بھی نہ لوں، نہیں، یہ زہد نہیں۔ نہ زہد یہ ہے کہ میں سمیٹتا ہی چلا جاؤں، یہ بھی نہیں ہے۔ زہد کیا ہے؟ امام کا ایک جملہ ارشاد فرمایا ایک اور فرمان میں، اور اس میں زہد کو امام نے اور زیادہ بیان فرمایا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ بالکل کھل کے اگر ہم سوچیں ہم لوگ زہد میں کیوں نہیں جا پاتے، ہم زہد کو کیوں نہیں اختیار کر پاتے، صحیح۔ اس میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر زہد پہ جاتے ہیں کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ اپنے لیے نہ رکھیں۔ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ اس کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ آپ زہد کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ میں نے کمانا نہیں ہے، نہیں، کمائے، لاکھوں نہیں کہوں گا، کروڑوں نہیں کہوں گا، اربوں کمائے، اپنے لیے کتنا رکھنا ہے یہ زہد ہے۔ بھئی آپ کروڑوں کماؤ، ہر مہینے اربوں روپے کماؤ، کسی نے روکا ہے؟ نہیں، اس کروڑوں اربوں سے اپنی آخرت بناؤ، مومنوں کے کام آؤ، دنیا کے اندر خیر کرو، ظالموں کا مقابلہ کرو، مظلوموں کا ساتھ دو، یہ کرو۔ اس کمانے کو کوئی زہد کے خلاف کہے گا؟ قطعاً نہیں۔ یہ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ جو تمہارے لیے اتنا ہو کہ اتنا کافی ہے، اس کے اوپر اپنے دل کو راضی کر لو، بس۔ زہد مال کی تعداد کا نام نہیں ہے، زہد دل کے اندر رضایت کا نام ہے۔ کس پہ آپ راضی ہوئے یہ آپ کا زہد دکھائے گا۔ تو مثال کے طور پر مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اتنے پہ راضی ہو جائے جتنا اس کے لیے کافی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو بے نیاز پائے گا، اور اگر اتنے پہ راضی نہیں ہوا جو اس کے لیے کافی تھا ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر پائے گا۔ اب اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن پھر بھی یہ اپنے اندر فقیری احساس کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہوگی۔ بھئی جس انسان کے اندر لالچ بنتی ہے تو کیا اس کو 1 کلو 2 کلو سونا کافی ہوتا ہے؟ نہیں، انبار لگا دیتا ہے دولت کا، دنیا کا، کافی نہیں ہوتا، مزید چاہتا ہے۔ تو وہ حرص، وہ لالچ، وہ طمع اس کو ہمیشہ فقیر رکھتی ہے جبکہ وہ اربوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو زہد کیا ہے؟ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کم کمائیں، نہیں، زہد آپ جتنا کمانا ہے کماتے رہو۔
زہد یہ ہے کہ جو کم آپ کے لیے کافی ہے بس اپنے دل کو اتنے پہ راضی کر، اس سے زیادہ اپنے اوپر مت لگاؤ۔ کہاں لگاؤ؟ آخرت کے لیے لگاؤ، اپنے مومنوں کے لیے لگاؤ، دوسرے انسانوں کے اوپر لگاؤ، اچھے کاموں کے اندر لگاؤ۔ صحیح؟ تو زہد کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس زہد کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ زہد کسے نصیب ہونا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بھئی جب سب کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر زہد ہو، تو یہ زہد نصیب کسے ہوتا ہے؟ وہ کون سی کسے کہتے ہیں ایلیجیبلٹی ہوتی ہے جس کے اندر رہنے کی وجہ سے خدا زہد نصیب کر دیتا ہے؟ وہ نہ ہو پھر زہد نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ایک امام کے فرمان سے لیتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں گا، وہ کیا؟ جس کو آخرت سمجھ میں آئے اس کو دنیا میں زہد لینا آسان، اور جسے آخرت سمجھ میں نہ آئے وہ دنیا میں ہمیشہ لالچی اور حریص رہے گا۔ بس آخرت سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک چھوٹا سا واقعہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی طرف لے کے جاؤں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مولا کی مجالس سے حاصل کیا کرنا ہے، یہ حاصل کرنا۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ میں سیکھ لوں کہ نماز میں ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ سیکھو کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سیکھو۔ بھئی آپ 24 گھنٹے میں کتنی دیر نماز پڑھیں گے؟ چند منٹ۔ زندگی کیسے گزرنی ہے، یہ اصل ایشو ہے، یہ اصل ایشو۔ میں نہیں کہہ رہا اس کی اہمیت نہیں، طریقہ نماز، طریقہ عبادات سب کی اہمیت ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہاں پر ہے۔ لہذا امام کے سامنے جیسے ہی کہا گیا اس کی عبادات اتنی ہیں، امام نے فرمایا چھوڑ دو، یہ بتاؤ عقل کیسی؟ جو اللہ کے نبی کا فرمان تھا، جس میں جب ان کی زوجہ نے فرمایا کہ امہات مومنین میں سے ایک نے فرمایا کہ آپ کے لیے مثلا کسی نے گوشت، پرندے کا گوشت ہدیہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا صدقہ کرنے، صدقہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے اور کچھ باقی رہ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک جملے میں زہد کو بیان کر دیا، فرمایا جو صدقہ کیا ہے وہی رہ گیا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ بھائی میں نے زندگی میں کتنا کمایا؟ مثلا کوئی، میں فقیر آدمی، میں کیا بولوں، مثلا کسی نے کہا بھائی تم نے کتنا کمایا؟ وہ کہ میں نے 1 ارب کمایا۔ صحیح، یہ 1 ارب آخرت میں پہنچ گیا؟ وہ گیا ہے جس کو تم نے آخرت میں بھیجا ہے۔ اب یہ بتاؤ اس 1 ارب میں سے تم نے آخرت میں کتنا بھیجا ہے؟ وہ تمہیں ابدی زندگی میں ملنے والا ہے۔ اب دیکھیے، عبد، زہد، آخرت، معرفت آخرت کی، صحیح ہے، اور یہ عقل ہے، یہ سب عقل ہے، سارا نظام سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھئی اگر کسی کو دنیا میں کمال چاہیے تو وہ بندگی میں ہے۔ بندگی میں مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دنیا سے کیا چاہیے؟ زہد کے لیے کیا چاہیے؟ آخرت کو سمجھنا۔ اور یہ سارا نظام کوئی سمجھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عقل۔ باقی کیا ہے؟ باقی شیطنت ہے، باقی مکاری ہے، باقی تو اور ساری چیزیں۔ عقل یہ ہے، یہ عقل ہے۔ العقل ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے۔ تو جو عقل انسان کو بندگی پہ لے کے جائے وہ عقل ہے، اور جو عقل بندگی پہ نہ لے کے جائے وہ فرعونیت ہے، نمرودیت ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اب کیسے میں آخرت کو ترجیح دوں؟ یہ میری عقل ہے کہ میں حساب کروں کہ بھئی مجھے ایک چیز مل گئی ہے اور اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ چیز یا 30 سال میرے ہاتھ میں رہے یا ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ میں رہے۔ تم طے کر لو تمہیں کیا چاہیے۔ مجھے کچھ مل گیا، مثلا زندگی ملی، 50 سال، 60 سال، 80 سال، جتنی پیسہ ملا، جو بھی میں نے کما لیا، اولاد ملی، عزت ملی، صحیح ہے۔ اب تم ایک بات اپنے لیے طے کر لو، یہ تمہیں کتنے سال کے لیے چاہیے؟ اگر اسی 50-60 سال کے لیے چاہیے جو دنیا میں ہے تو اس سب کو یہیں پہ خرچ کر، ختم۔ اور اگر تم عقل مند ہو اور کہو کہ نہیں مجھے 50-60 سال کے لیے نہیں چاہیے، مجھے ابد کے لیے چاہیے، تو پھر یہاں مت ختم کرو، اللہ کی طرف بھیجو۔ اب یہاں سے فوراً آپ کو اور مجھے ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے
لوگ مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ چونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہوتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ ڈرتے ہیں ہم وہاں جا کے غریب ہونے والے ہیں۔ اگر کسی نے آگے بہت بھیجا ہو تو اس کو پتا ہے کہ جو یہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں وہاں جاؤں گا تو امیر ہوں گا نا، وہ کیوں موت سے ڈرے گا؟ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے۔ وقت کے امام کے حضور اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے، تسلیت کے اظہار کے لیے خدا ان کی نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ خدا نے مثال فرماتا ہے یہ موت سے ڈرتے ہیں کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے یہ جانتے ہیں ہم نے کیا بھیجا ہے، اس لیے موت سے ڈرنا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میں نے آگے بھیجا ہے وہ بہت زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اب کیوں ڈرے؟ اب موت سے نہیں ڈرے، اب بلکہ موت کا عاشق بنے گا، موت کی تمنا کرے گا۔ کیوں یہاں وقت گزارے؟ امام نے نہج البلاغہ میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا متقین کے لیے دنیا میں وقت گزارنا سخت مرحلہ ہے، یہاں وقت گزارنا سخت مرحلہ، نہ مرنا ان کے لیے بہت اچھا ہے، وہ تو آرزو کر رہے ہوتے ہیں، یہاں گزارنا سخت ہے۔ کیا سختی ہے؟ یہاں کا ظلم نظر نہیں آتا، یہاں جو بربریت ہے یہ نظر نہیں آتی، یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بربریت کو دیکھ کر انسان کچھ نہ کر سکے تو موت کی آرزو نہیں کرتا ہے کیا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کر پا رہے؟ خدا اس پہ بھی حساب لے گا کہ تم نے دلوں میں کیا احساس کیا، اس پہ بھی حساب لے گا۔ بس اگر کچھ بھی نہیں کر پا رہے کم سے کم احساس رکھو کہ غلط ہو رہا ہے یہ، اور کچھ کر سکتے ہو تو کر گزر جائے انسان۔ بہرحال آپ اور میں بہت اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں امامت کی تعلیمات نصیب کی ہیں۔ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ یہ جو 4-5 درجات عناوین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، عبد، عبودیت اور زہد، معرفت آخرت، عقل اور موت کی تیاری، یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کئی مرتبہ کئی انداز میں بیان کیا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے۔